is wrong somewhere. کیا تو آپ نے غبن کیا ہے یا عام مسلمان سے زیادہ حصہ لیا؟ کیا ہے؟ حضرت عمر نے بیٹے سے کہا، عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم بتا دو۔ انہوں نے کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کیا گویا کہ میرے حصے میں بھی کپڑا آیا تھا، میرا کرتا نہیں بن رہا تھا، ابا جان کے پاس جو آیا ٹکڑا اس سے ان کا نہیں بن رہا، تو میں نے اپنا ٹکڑا دے دیا ان کو، اس سے یہ کرتا بن گیا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اب حضرت سلمان کہتے الان نسمع و نطیع، ٹھیک ہے اب آپ فرمائے، جو فرماتے مانیں گے، سنیں گے، مانیں گے۔ یعنی یہ مغربی جمہوریت والی بات نہیں ہے کہ ہر حال میں جو ہے اپوزیشن اپوز کرنا ہی کرنا ہے، ٹانگیں گھسیٹنی ہر حال کے اندر نہیں، جو بات ہے وہ ٹھیک ہے، اس کی وضاحت ہو گئی، اب بات ختم۔ اب ایک اہم نازک مسئلہ آ رہا ہے، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، چاہے تم پر کوئی حبشی غلام حکمران بن جائے۔ اب یہ ذرا نازک مسئلہ کس اعتبار سے ہے؟ یہاں لفظ آیا تأمرا، اس کو سمجھ لیجئے، ایک ہے باب تفعیل، ایک ہے باب تفاعل۔ تفعیل میں مثلا تعلیم، کسی کو علم سکھانا، اور تفاعل میں تعلم، خود علم حاصل کرنا۔ یہ جو ہے تفعیل اور تفاعل مادہ ایک ہی ہے، علم، تعلیم کسی کو علم دینا، تعلم خود علم حاصل کرنا۔ متعلم کہتے ہیں نا اس کو جو شاگرد ہے، استاد کو جو پڑھنے والا ہے، طالب علم۔ اسی طریقے سے تعمیر، کسی کو امیر بنانا، امرا آئے گا اس سے، تعمر، تعمر خود امیر بن جانا۔ یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے کہ عمارت تو مسلمانوں میں جو معیاری معاملہ وہ تو یہ کہ مسلمانوں کے مشورے سے ہو، امرہم شورا بینہم، کوئی آسمان سے تو اب نازل نہیں ہوگا، کوئی نبی نہیں ہوگا، اب مسلمانوں میں سے کسی کو اپنا امیر بنانا ہے نا، مشورہ ہوگا، مشورے کے بعد جو ہے پھر وہ بیعت ہوگی۔ بعض لوگ بیعت اور الیکشن کو کنفیوز کرتے ہیں، یہ دونوں چیزیں بالکل مختلف ہیں۔ الیکشن جو ہے مشورے کے قائم مقام ہے، بیعت اس کے بعد ہے، مشورے کے بعد ہے۔ پہلے مشورہ ہوا سقیفہ بنی سعدہ میں، آپ کو معلوم ہے انصار نے کہا ہمارا حق ہے خلافت، اسلام کو عزت اور غلبہ تو ہماری مدد سے ہوا ہے، تم تو وہاں سے جان بچا کر بھاگے تھے مکے سے، لہذا ہمارا حق ہے۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ عرب جو ہیں وہ تو قریش کے سوا کسی اور کی سیادت کو نہ جانتے تھے نہ مان سکتے تھے، نظم کیسے قائم ہوگا؟ اب جب اطلاع ملی ہے تو حضرت ابوبکر اور عمر فوراً بھاگ کر پہنچے سقیفے میں کہ کہیں فیصلہ ہو جائے، اور ایک دفعہ بیعت ہو گئی تو پھر اس بیعت کو ختم کرنا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے جلدی آئے۔ اہل تشیع الزام لگاتے ہیں ان دونوں پر، صاحبین پر، کہ حضور کی تدفین ہوئی نہیں ہے اور آ گئے وہاں۔ ابھی حضور کی اور حضرت علی، حضرت عباس، یہ آپ لگے ہوئے تھے، آپ کے قریبی اعزاء میں سے تھے، رشتہ دار تھے، وہ تجہیز و تکفین کے معاملے میں تھے۔ بہرحال تو مشورے کے بعد پھر بیعت ہوئی حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر۔ اسی طرح حضرت عمر کو مشورے سے حضرت ابوبکر نے نامزد کیا، پھر بیعت ہوئی۔ لیکن اب ایک شخص ہوئے جو خود آ جاتا طاقت سے، تأمرا یہ آیا جو خود، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، ایک حبشی غلام بھی اگر تمہارے اوپر حکمران بن بیٹھے، اب میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں، تب بھی سنو اور مانو۔ یہ بڑا اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، اور اس میں فقہا کا تقریباً اجماع اس پر ہے کہ یہ جو متغلب ہے، اس کو کہتے ہیں امامت متغلب۔ متغلب وہی تغلب سے خود غلبہ لے لینا، خود غالب آ کر اور قابض ہو جانا طاقت کے بل پر، یہ متغلب کہلائے۔ تو آیا امامت متغلب جائز ہے؟ اب اگر فتویٰ دے ناجائز ہے تو مسلمانوں کا فرض ہو جائے گا کھڑے ہوں تلوار چلائیں اس کے خلاف۔ ناجائز بات تو بات نہیں مانی جا سکتی، حرام شے کے اوپر تو سمعنا واطعنا نہیں ہو سکتا۔ لہذا فقہا کی اکثریت نے اور ائمہ حدیث کی اکثریت نے یہ کہا ہے کہ چاہے وہ اپنی طاقت کے بل پر زبردستی آ کر حکمران بن گیا ہو، جب تک وہ حکم دے اللہ کے احکام کے مطابق، جب تک وہ کفر کا حکم نہ دے، اس کی اطاعت فرض ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی بنا پر نظم قائم رہا۔ خلافت راشدہ تو ختم ہو گئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی قوت کے بل پر آئے نا، وہ مشورے کے بل پر تو نہیں آئے۔
حضرت حسن جو ہے لوگوں کے مشورے سے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا جبکہ وہ شہید کیے گئے، جب ان کا موت کا وقت آیا ہے کہ کیا ہم آپ کے بعد حسن کو خلیفہ بنا لیں؟ ان کا نہ میں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں، تمہاری مرضی، تمہارا معاملہ ہے، مشورے سے طے کر لو. مشورے سے طے کیا، وہ ہو گئے خلیفہ. اب حضرت ابوبکر فوج لے کر آ گئے. اب ایک ہی شکل تھی، یا تو جنگ ہوتی. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے جنگ صفین کے اندر 74,000 آدمی مسلمان جو ہے قتل ہوئے تھے، 74,000. جنگ جمل میں ایک رات میں 10,000 شہید ہوئے. تو اب خانہ جنگی جاری رہتی تو کیا ہوتا؟ وہی معاملہ ہوتا. حضرت حسن نے مصلحت دیکھی، دستبردار ہو گیا، خلافت حوالے کر دی حضرت معاویہ. لہذا حضرت معاویہ جو ہے اسی وجہ سے ایک اعتبار سے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا انہیں خلیفہ راشد کہا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ وہ لوگوں کے مشورے سے خلیفہ نہیں بنے تھے، بلکہ وہ اپنی قوت بازو کے بل پر، اپنی طاقت کے بل پر امیر کا. لیکن جائز ہے، حرام نہیں ہے. وَلَوْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ. اب ظاہر بات ہے کہ عربوں کے نزدیک حبشی ہونا یہ بھی ایک بڑا کمتر ہونے کی علامت تھی. آخر ان کے یہاں نسلی تعصب کچھ نہ کچھ تو تھا، نہ سارا ختم تو نہیں ہو گیا تھا. جو بڑے صحابہ تھے، اونچے صحابہ تھے، جن کی تربیت اور تزکیہ ہو چکا تھا، وہ تو انسان کی مساوات کے پوری طرح قائل تھے. وہ ایک صحابی نے کسی ایک کو حبشی کو تانا دیتے ہوئے کہہ دیا، اے حبشیہ کے بیٹے. حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے، ابھی تم نے اسے کہا سودا، یبن سودا، اے ایک کالی عورت کے بیٹے. حضور نے فرمایا فی کا جاہلیت، تمہارے اندر ابھی جاہلیت کے جراثیم باقی ہیں. تو یہ بات تو ہے، مساوات انسانی کا سبق دیا گیا. پھر بھی سب لوگ تو ایک سطح پر نہیں ہوتے، تو عام طور پر تو حبشیوں کو کمتر لوگ سمجھتے تھے. پھر وہ غلام بھی ہو، عبد الحبشی، ایک ہوتا آزاد حبشی، ایک حبشی بھی ہے، غلام بھی ہے. وَلَوْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ. اگر ایک حبشی غلام بھی تم پر حکمران بن بیٹھے اپنے طاقت کے بل پر، تب بھی سم و طاعت کا معاملہ ہوگا. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ. ہاں اس میں ایک بات ہے، امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ کوئی شخص اگر فاسق و فاجر ہے تو اس کے خلاف مسلمان بغاوت کر سکتے ہیں. باقی سب کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق ہے، فاجر ہے، اپنے محل کے اندر جو وہ کر رہا ہے، کوئی رنگ رنیاں منا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ تمہیں حکم نہیں دے رہا، نماز قائم کر رہا ہے، حج کا اہتمام کر رہا ہے، جمعہ جماعت اور حج اس کا سارا انتظام ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے اطاعت کرو. ہاں وہ کفر کا حکم دے، پھر خلاف کھڑے ہو جاؤ، پھر ان کے خلاف بغاوت کرو. اس کے بعد تو معاملہ جو ہے وہ ایک حد سے تجاوز کر جائے گا. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ فاسق و فاجر شخص جو ہے اس کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے، جائز ہے، اگر اس پر نصیحت اثر نہیں کر رہی. پہلے ٹھیک ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر زبان کے ذریعے سے کی جائے کہ دیکھو بعد آ جاؤ، ان چیزوں کو چھوڑ دو، لیکن اگر وہ اس پر نہیں ہو رہا، وَإِن لَمْ يَعْتَبِرْ، اگر وہ اس سے جو ہے فائدہ نہیں اٹھا رہا نصیحت سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے، فَبِالسَّيْفِ، تو پھر تلوار کے ذریعے سے امر بالمعروف ہوگا. پھر امر بالمعروف اور جو نہی عن المنکر ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ قوت سے بھی ہے اور زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے، تو قوت سے بالسیف. لیکن اس کے لیے وہ شرط عائد کرتے ہیں کہ طاقت اتنی ہونی چاہیے کہ کامیابی کم از کم بظاہر احوال یقینی ہو جائے. یہ نہیں کہ تھوڑے سے لوگ جمع ہوئے اور نعرہ لگایا اور ظاہر بات ہے کہ پھر کیا ہوگا، سب کے سب کچل دیے جائیں گے. لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک ملوکیت کے نظام میں اتنی طاقت فراہم ہو جانا ناممکن. آج کیا ہے، سعودی عرب میں کوئی طاقت وجود میں آ سکتی ہے، 2 آدمی بھی جمع ہو جائیں تو وہاں پر جو ہے حکومت کو کھجلی شروع ہو جاتی ہے اور فوراً جو ہے تحقیق اور پھر غائب کر دیے جاتے ہیں. تم جماعت بنا رہے ہو، تم تنظیم بنا رہے ہو. مجھے ایک صاحب نے بتایا، اور یہ آج سے 50 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، حاجی عبدالواحد صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، کہ سعودی عرب میں کچھ لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے کا کوئی معاملہ بنانے کے لیے ایک جگہ معین کی، وہاں بورڈ لگا دیا
تدفین لاوارث جو لاشیں ہوں ان کی تدفین کا انتظام ہم کریں۔